میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج پاکستان سیلابوں کے سیلاب میں گھرا ہوا ہے۔ غربت کا سیلاب، مہنگائی کا سیلاب، لوڈ شیڈنگ کا سیلاب، اور آج ملک کے بیشتر حصوں سے یہ اطلاعات آئیں کہ بارش کی وجہ سے ملک کے اکثر حصے سیلاب کی زد میں ہیں۔ لوگ ابھی ایئر بلو کے جہاز کے کریش کے صدمے سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ملک کے مختلف حصوں سے مزید ہلاکتوں کی اطلاعات آئیں۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ پاکستان آفات میں کیوں گھرا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر فیصل رضا خان، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کے چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر غلام رسول، اور ہمارے رپورٹر ساجد گوندل۔ آپ تینوں کا گفتگو میں شرکت کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کیا میٹ آفس نے حکومت کو اطلاع دے دی تھی کہ اس طرح کا ویدر سسٹم ایک ڈیولپ ہو رہا ہے؟ میٹ آفس کی کیا پریڈکشنز تھیں؟ جی، میٹ آفس سب سے پہلے تو وسط زون میں ایک فورکاسٹ ایشو کرتا ہے جو سیزنل فورکاسٹ کہلاتی ہے۔ وہ پورے مانسون سیزن کی فورکاسٹ ہوتی ہے، جولائی، اگست، ستمبر میں کتنی بارشیں ہوں گی، اور اس میں بارشوں کی اماؤنٹ دے دی جاتی ہے کہ وہ معمول سے زیادہ ہوں گی یا معمول سے کم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ فورکاسٹ ایشو کی، سیزنل فورکاسٹ، اس میں ہم نے یہ مینشن کر دیا کہ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، اس سال شدید بارش کے ایونٹس مختلف مقامات پر ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہوں گے، اور اس سے بچاؤ کے لیے پوری سول ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن جدھر بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اس کو الرٹ کر دیا گیا کہ یہ مانسون سیزن جو ہے اس میں اس طرح کی ایونٹس جو ہیں وہ کامنلی اکر کریں گے۔ اب موو کرتے ہوئے اب اس سسٹم کی طرف آتے ہیں۔ مانسون جو ہے وہ پہلے تو 10-15 دن ڈیلے ہو گیا پاکستان میں۔ یہ جو ابھی اس ہفتے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کتنا عرصہ جاری رہے گا؟ اس کے جاری رہنے میں ابھی کوئی 24 آورس اور لگیں گے۔ 24 آورس تک یہ مختلف علاقوں میں بارش دیتا جائے گا، مگر اس کی کنسنٹریشن جو ہے اب فوکسڈ ہوگی زیادہ خیبر پختونخوا کا ایریا اور نارتھ ویسٹ پنجاب۔ نارتھ ویسٹ پنجاب میں سرگودا، میاں والی، جہلم، چکوال کا ایریا، چکوال تلہ گنگ کا ایریا جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ان علاقوں میں ابھی بھی شدید بارش کے امکانات ہیں۔ آج کی رات جو ہے وہ خاصی کریٹیکل ہے۔ اس کے بعد کل سے یہ ویدر سسٹم جو ہے وہ ایسٹ کو موو کرتے ہوئے پاکستان سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور کل شام تک انشاءاللہ یہ کافی حد تک کلیئرنس دے جائے گا۔ فیصل، ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ سیزنل فورکاسٹ جو ہے جون میں بتا دیا گیا تھا، اور تمام ریلیونٹ گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، اور آج ہم نے جو دیکھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ لاسٹ مومنٹ پہ شاید اتھارٹیز کو جاگ آئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیک آف گورننس ہے، لیک آف ایڈمنسٹریشن ہے، لیک آف فیسلٹیز ہے؟ بیسیکلی ارشد بات یہ ہے کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کوئی شک نہیں، جیسے غلام رسول صاحب نے کہا کہ تمام جو ویدر کے حوالے سے فورکاسٹ ہوتی ہیں وہ پہلے دے دی جاتی ہیں، اور یہ ابھی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ اس طرح ہی چل رہا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، پہلے وارن کیا جاتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اگر یہ وارننگ چلی جاتی ہیں تو پریپیئرڈنس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میٹیگیشن کے جو سورسز ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔ پھر جو لیک آف پلاننگ ہے وہ بڑا ایک اہم عنصر ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، خاص طور پہ ہم ہر بڑی آفت کے اندر، چاہے وہ انسانی وجوہ کی بنیاد پہ ہو یا قدرتی آفت ہو، اس میں ہم ملٹری کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، کیونکہ ایٹ دا 11th hour ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادارے تو آپ نے بنا لیے، آپ کے پاس سول ڈیفنس بھی موجود ہے، آپ کے پاس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی موجود ہے، اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ملٹری کو ہم بلا لیں۔ ساجد، آپ فائننس بھی کور کرتے ہیں، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ ہمارے جو سیولین ادارے ہیں، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں، ریلیف پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو شاید بجٹ ایلوکیشنز ہی کم ملتی ہوں؟
اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے سول ڈیفنس کے ادارے ہیں جو سی ڈی کے ادارے ہیں لائک اسلام آباد کے جو انتظامی امور کی ذمہ دار ہے وہ سی ڈی اے ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسلام آباد ہے یا راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. اس سال تینوں جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی گورنمنٹ تھی ان کے بجٹ کو کٹ لگا ہے اور تقریباً 20% 25% تک ان کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھے ان کو کٹ لگایا گیا. یعنی کہ جتنے بھی ایسے ان کے پروجیکٹس سے اسلام آباد گورنمنٹ کا سی ڈی اے کا اپنا پروجیکٹ تھا کہ یہاں پہ کورنگ کے جو ریور ہے اس کے اوپر ایک ڈیم تعمیر کیا جائے تاکہ اس سے اگر کورنگ ریور کے اوپر کورنگ کا جو نالا ہے اس کے اوپر ایک ڈیم اگر بنا دیا جاتا تو ہمارے پہاڑوں سے مری کے جو پہاڑ ہیں یا مارگلا کے ہل سے جو بھی پانی بارشوں کے بعد وہاں پہ آتا ہے تو وہ کیونکہ ایک دفعہ راول ڈیم میں اکٹھا ہو جاتا ہے. راول ڈیم میں کیونکہ اسپیس اتنی ہوتی ہے تو اس کو پھر سواں ریور میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر جب نالا لئی سے جب پانی آتا ہے اسلام آباد کی طرف سے اور سواں ریور میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ جب دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو نالا لئی کا پانی ہوتا ہے وہ اکثر واپس چلا جاتا ہے اور وہ پھر جو پنڈی کے جو علاقے ہیں جس میں آریہ محلہ یا کٹاریاں کے علاقہ ہے جاوید کالونی ہے اور وہ زیر آب آ جاتے ہیں. ساجد اس طرح کے حالات تو ملک کے اور شہروں میں بھی نظر آتے ہیں. لاہور میں بارشیں زیادہ ہو جائیں وہاں بھی یہی حالات ہوتے ہیں. پشاور میں ہم نے آج دیکھا وہاں بھی تقریباً اسی طرح کے حالات تھے. اس موضوع پہ مزید بات چیت ہم جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. سر میں آپ سے کرٹیکل سوالات